جی بھائی اچھا تو وہاں بھی عید کا نا وہ ہو گیا کہ لندن میں آج ہے، نوٹنگم میں کل ہے، ایسے. خیر مجھے تو عید کا پتہ نہ چلا. میں باہر نکلا تو تھوڑے فاصلے پہ کچھ لڑکے شلوار قمیضیں پہنے. میں نے ان کو کہا پاکستانی، انہوں نے کہا نہیں ہم افغانی ہیں لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں. تو میں نے کہا کہ مسجد، انہوں نے کہا یہ گلی میں ہے مسجد. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پھر ظہر کے وقت اس مسجد کی طرف گیا. میں نے کہا چلو اب اللہ تعالیٰ کا گھر ملا ہے، میرے پاس وقت ہی وقت ہے تو میں خوب یہاں بیٹھا رہا کروں گا. تو میں وہاں گیا تو تالا لگا ہوا. میں واپس آ گیا. پھر میں عصر کے وقت گیا، پھر وہاں تالا لگا. یعنی 2-4 مرتبہ گیا تو میرا دل بہت ٹوٹ گیا کہ میں نے کہا پتہ نہیں مسجد ہے اور کھل نہیں رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرا آنا وہاں برا لگا ہے یا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. خیر اس دوران میں کمرے میں نماز پڑھتا رہا. تو پھر جمعے کا دن آ گیا تو میں پھر گیا، پھر تالا. اچھا تو اب میں رونے والا ہو گیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے گھر بلایا. میں نے آپ کے گھر آنا ہے. آج جمعہ میں نے آپ کے گھر میں کہاں جمعہ، کیسے گھر میں تو نہیں جمعہ پڑھ سکتا. تو میں نے پڑھنا. تو پھر تالا لگا ہوا. میں واپس آ رہا ہوں تو ایک صاحب نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی جمعے والی تو مجھے مل گئے. تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام کیا. غالباً وہ بنگالی تھے، بنگلہ دیشی تھے. تو میں نے کہا یہاں کوئی مسجد، انہوں نے کہا وہ مسجد کو چھوڑی، وہ تو بن رہی ہے، یہ گلی میں مسجد ہے. وہ بالکل پلین بلڈنگ تھی، یعنی لگ نہیں رہا تھا. ہاں اور کچھ لوگ جا رہے تھے. میں جلدی وہاں گیا. میں نے دروازہ کھولا تو ماشاءاللہ اندر کوئی 500 آدمی، اتنی بڑی بلڈنگ. اور جناب وضو کے سردیاں تھی تو گرم پانی کا بندوبست، وہ ٹاولز پڑے ہوئے ہیں، صابن پڑا ہوا ہے. وہ پھر جو وہاں مجھے جمعے کی نماز کا مزہ آیا. پھر وہ میری روٹین بن گئی وہاں آنا. تو یہ اس طرح کی یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہم جب باہر ہوتے ہیں تو زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک تو ہمارا ملک یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جس میں ہم ہر وقت اذانوں کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا اسلامی ماحول ہے. پھر دوسرا ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک تو ہمیں مسلمان پیدا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، سب سے بڑا اعزاز. پھر ہمیں کتنے اچھے ملک میں پیدا کیا کہ جہاں رہ کر ہم اپنے سارے فرائض کو، کام کو، پروفیشن کو، بزنس کو، فیملی کو، گھر کو، دین کو، دنیا کو بالکل ہینڈل کر کے چل سکتے ہیں. کیونکہ یہاں کسی زیادتی نہیں کر سکتے آپ کہ جی فیملی میں ہی رہ گئے یا اس میں رہ گئے. لیکن وہاں ہم جاتے ہیں تو پھر ہم آپ جس طرح بتائے جمعے کی نماز کے لیے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ٹریول کر کے آپ جا رہے ہوتے ہیں، 60-70 میل آپ کو ٹریول کر کے جانا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اس نماز کے اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ پاکستان بالکل کتنا اچھا ہے، کتنا پاکستان ہوگا تو آپ تو کینچی چپل پہن کے پہنچ جائیں گے. یہ برابر میں اس مسجد میں نکل گئی، دوسری مسجد میں پڑھ لیا، جو ٹائمنگ بھی علیحدہ. اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ایک سرپرائز رکھتے ہیں ہم اپنے گیسٹ کے لیے. اظہر بھائی کے لیے بھی ہم نے ایک سرپرائز رکھا ہے. اپنے ٹیکنیکل ٹیم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ٹیپ کو ریڈی کر لیں. ایک چھوٹا سا ہم سیگمنٹ ہے ہمارے تیرے بندے ہیں ہم میں، جس میں ہم ایک چھوٹی سی شوٹنگ کرتے ہیں چھپ کے. ہم اس وقت ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم سوری کر لیتے ہیں اپنے گیسٹ سے. تو اظہر بھائی کے لیے ایک سرپرائز ہے. تو اظہر بھائی ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے، دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ.
لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک ہڈیاں پیدا کیتیاں پھر اسی ہڈیاں تے گوشت چڑھا دیتا پھر اسی ان ایک نئی صورت بنا کے کھڑا کر اللہ تعالیٰ دا رسول انہاں دے درمیان فیصلہ کرے کہ انہاں چ ایک گروہ منہ پھیر لیندا تے جے حق انہاں ملن والا ہو تے اودی وال کو فرما بردار بن کے آ جاندے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت عبدل بھائی، اور آپ سے معذرت کہ آپ کو بغیر بتائے میں نے یہ شروع کیا. اچھا، اس میں ایک بڑی نئی چیز ہم نے دیکھی اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی کہ ماشاءاللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں پنجابی زبان میں. جی، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. جی، یہاں ایک ڈاکٹر ابو خالد صاحب ہیں جن کا تعلق سعودی عربیہ سے. جی. تو بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں عربک لٹریچر میں اور دین میں ان کی بہت اچھی معلومات ہیں. جی. تو انہوں نے ایک کمپنی لانچ کی کہ جو ان کا پلان تھا کہ بھائی کلام پاک کا ترجمہ ہر ریجنل لینگویج میں کیا جائے. ماشاءاللہ. اچھا، میں اس وقت یہاں نہیں تھا، میں امریکہ میں تھا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی سندھی میں کرنا ہے، بلوچی میں کرنا ہے، پشتو میں کرنا ہے، پنجابی میں کرنا ہے، اور میمنی میں کرنا ہے، اور انگلش میں، بہت ساری زبان میں کرنا ہے. تو انہوں نے جب پنجابی کے لیے بات کی تو ان کے پاس ہمارے ایک ریکارڈسٹ ہیں عمران سعید مننے، ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں، اور عادل منصور صاحب. تو انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک اظہر بھائی ہیں، ان کی آواز میں اچھا بیس ہے اور وہ پنجابی میں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یعنی میں پاکستان میں موجود ہی نہیں. پھر میں جب واپس آیا تو انہوں نے میں سے مننے نے ذکر کیا کہ بھائی ایسے ایسے ہے. تو میں نے کہا کہ میں ضرور کرنا. میں تو بہت خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتا بلا شبہ. تو پھر اس دن جمعے کا دن تھا اور پہلی محرم تھی. تو انہوں نے کہا میٹنگ کے لیے آئے آپ. تو میں نے کہا میٹنگ بھی ہوگی لیکن ایک شرط پہ کہ سورۃ فاتحہ کا کم از کم ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ڈرائیو کر کے بچوں کے ساتھ لاہور جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی تک کوئی پتہ نہیں، تو ایسا ہو کہ کم از کم میں ایک سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تو ریکارڈ کرا دوں کہ اگر اس حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کام شروع ہو تو میں کہوں کہ جی میں نے شروع کر دیا تھا، زندگی نے مہلت دی یا نہ دی. ٹھیک. تو وہ پھر ایسے شروع ہو گیا. تو جب وہ ریکارڈ، وہ جو دو ہماری بہنیں تھیں جو ترجمہ کر رہی تھیں، تو جب میں وہ کر کے ریکارڈ باہر نکلا تو جب میں نے اپنی آواز، ایک تو اللہ کے کلام کا اثر، بے شک. اچھا، تو میں نے جب سنا تو میں رونے لگ گیا. تو ان دو بہنوں نے مجھے تسلی دی. انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آواز یوں اس لیے اچھی دی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے اپنا کام لینا. بے شک بے شک بے شک. وہ چاہے تو پتھر کو حکم دے تو پتھر کھڑا ہو کے اس کا نام لے دے. یہ تو ایک اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. بے شک اللہ ہی کی مہربانیاں کہ وہ آپ کو اپنے کام کے لیے منتخب کر دیتا ہے. لیکن ہمیں چھوٹی موٹی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مصیبت کیوں آ گئی، بلکہ ہمیں مصیبت سے کہنا چاہیے کہ تو کتنی بھی بڑی ہو، میرا اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور ہمیں کبھی بھی اپنے اندر غرور و تکبر کے اس جذبے کو پروان چڑھنے نہیں دینا چاہیے. مولا علی نے خوبصورت فرمایا کہ آدمی دو ہی صورتوں میں چھوٹا نظر آتا ہے، کہ یا تو وہ بہت دور کھڑا ہے یا تم اسے غرور سے دیکھ رہے ہو. اور ہمیں دوسروں کے جذبات کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے کے دکھ اور اس کی تکلیف کو محسوس کر کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ بہت مقدس ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائے. اور لفظوں سے زیادہ سحر انگیز یا اثر انداز جو کرتا ہے وہ لہجہ کرتا ہے. تو ہمیں اپنے لہجے کو بہت شیریں کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اچھی بات شیریں انداز میں کر دیں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا لوگوں میں آپ سے ڈر پیدا ہو گیا، ڈرتے ہیں لوگ آپ سے کہ بہت غصے والے ہیں یا منع کر دیں گے یا اس طرح ہے کچھ ہے. تو یہ سوال کو میں کنٹینیو کروں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ آ گئے، کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ لائن ڈراپ ہو گئی. ناظرین کال کرتے وقت اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم یعنی اس کی آواز کو بند کر دیجئے اور تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کیجئے تو آپ کی ہماری بات ہو سکتی ہے. جی بھائی، لوگ ڈرتے کیوں ہیں آپ سے؟ بہت ڈرتے ہیں.